دنیا میں بسنے والا ہر شخص اس کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ دکھ، نہ تکلیف، بلکہ صرف خوشی، راحت اور ابدی نعمتیں ہوں گی۔ لیکن جنت ہر کسی کو یوں ہی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقام کو ان لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہے جو دنیا میں نیکی کے راستے پر چلے، اچھے اعمال کیے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے درجات کے مطابق مختلف دروازے بنائے ہیں۔ ہر دروازہ ایک خاص نیکی سے جڑا ہوا ہے اور اس دروازے سے وہی لوگ گزریں گے جو دنیا میں اس نیکی کے علم بردار رہے۔ آخر ان دروازوں کا راز کیا ہے؟ کون سا دروازہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے۔ آج ہم جنت کے ایک ایسے دروازے کا ذکر کریں گے جو ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جنہوں نے دنیا میں ایک خاص عبادت کو اپنایا، ایک ایسی عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، جس میں نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے فخر۔ یہ عبادت وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اس کے دل میں صبر، شکر اور ایمان کی روشنی جگاتی ہے۔ یہ دروازہ باب الریان ہے۔ یہ جنت کا وہ خاص دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ آج ہم جانیں گے کہ باب الریان کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا اور کن خوش نصیب لوگوں کو اس میں داخل ہونے کی سعادت ملے گی۔ اسلام میں روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ کھا رہا ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت کو خاص طور پر بیان کیا ہے اور اس کا اجر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک خاص دروازہ باب الریان بنایا ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ روزے رکھتے رہے۔ جب تمام روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر بھی اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ روزے کی عبادت کا بدلہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے روزے رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ روزہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا اور سفارش کرے گا۔ لفظ الریان عربی زبان سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے خوب سیراب ہونے والا۔ اس نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے، وہ جنت میں کبھی پیاس محسوس نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ تر و تازہ اور سیراب رہیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی دوبارہ داخل نہ ہو سکے گا۔ باب الریان میں داخل ہونے کے مستحق لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو فرض روزے پابندی سے رکھتے رہے، خصوصاً رمضان کے روزے، جو نفلی روزے رکھتے تھے جیسے پیر اور جمعرات کے روزے، عاشورہ، عرفہ اور شوال کے 6 روزے، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، جو صبر کے ساتھ روزے رکھتے اور روزے کے آداب کا خیال رکھتے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی روزے دار کے لیے خصوصی نعمتیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یعنی جنت میں داخل ہوتے ہی روزے داروں کو ایک خاص قسم کی خوشی اور راحت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ایک دن بھی اللہ کے راستے میں روزہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقی، نیک اور اعمال صالحہ کرنے والے بندوں کے لیے تخلیق کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جنت کی عظمت اور اس کے مختلف درجات و انعامات کا ذکر ملتا ہے۔
अहदीस में यह भी आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा किसी न किसी नए अमल या इबादत से मुंसलिक है। ये दरवाजे उन लोगों के लिए मखसूस किए गए हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते रहे और मुख्तलिफ नेक अमाल बजा लाए। हर दरवाजे से वही अफराद दाखिल होंगे जो उस दरवाजे से मुताल्लिका नेकी में मुमताज रहे होंगे। बाबुस सलात, नमाज का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा उन खुशनसीब अफराद के लिए मखसूस है जो दुनिया में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते रहे, अल्लाह की इबादत में खुशू खुजू इख्तियार किया और नवाफिल, तहज्जुद, इशराक और दीगर नेक अमाल के जरिए नमाज को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया। जन्नत का दूसरा दरवाज़ा बाबुल जिहाद, जिहाद का दरवाज़ा। यह दरवाज़ा उन लोगों के लिए मखसूस है जिन्होंने अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जिहाद किया और अपनी जान और माल कुर्बान किए। जन्नत का तीसरा दरवाज़ा बाबुर रयान, रोजेदारों का दरवाज़ा। यह दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ रोज़ा रखने वालों के लिए मुख्तस है। जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखे, खास तौर पर रमजान के फर्ज रोजे और नफली रोजे जैसे आशूरा, शवाल, पीरो जुमरात के रोजे, वो इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे। बाबु सदका, सदका और खैरात का दरवाज़ा। यह दरवाज़ा उन लोगों के लिए मखसूस है जो अल्लाह की राह में दिल खोलकर सदका और खैरात करते रहे। सदका गुनाहों का कफारा है और क़यामत के दिन सदका देने वाला जन्नत में मखसूस इनामात का मुस्तहिक होगा। बाबुल हज, हाजियों का दरवाज़ा। यह दरवाज़ा उन खुश नसीब लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह के घर काबा का हज किया और इस फरीजे को अदा किया। बाबु तौबा, तौबा का दरवाज़ा। यह दरवाज़ा उन लोगों के लिए मखसूस है जो अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करते रहे और अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे। बाबुल काज़िमीन, गुस्सा बर्दाश्त करने वालों का दरवाज़ा। यह दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो गुस्से को काबू में रखते थे, माफ करने वाले और सब्र करने वाले थे। कुरान में आया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।